اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم، وَإِنِّي اور بے شک میں أُعِيذُهَا بِكَ اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ یہاں پر اصل میں تھا یہ من شر الشیطان الرجیم، تو وہ شر جو ہے وہ حذف ہے یعنی غائب ہے، تو اصل میں من الشیطان الرجیم اس کے شر سے۔ تو اتنی دور دور تک یہ دعائیں جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ تو اب جتنی یہ دعا نا اتنی پیاری ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، اور یہاں سے انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے اس کو جب ڈیلیوری کا ٹائم ہو یہ دعا یاد کریں، اور وہ جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں یہ دعا، تاکہ جو ہماری اولاد ہے، جو بھی ہماری آنے والی اولاد ہے، اسی وقت سے ہی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جس ٹائم بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ روتا ہے تو اس کو شیطان کا چوکے لگا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، ہمزاد کہتے ہیں نا اس کو، کہ وہ بھی پیدا ہوتا ہے ساتھ میں، اور وہ بھی اس کو کچوکے لگاتا ہے، تو اسی وقت سے اس کو جو ہے وہ پناہ میں دے دیں۔ فتقبلها تو قبول کر لیا اسے، کسے؟ مریم کو۔ کس نے؟ اللہ نے، ربها اس کے رب نے، کیونکہ اس نے رب سے کتنی پیاری دعا مانگی نا، کہ اپنا سہارا اپنا وہ، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کروں گی، اب تو میرا شوہر بھی اللہ نے لے لیا، اب میرے پاس تو ایک ہی اولاد ہے، تو وہ بھی میں اس پہ تکیہ کروں، بجائے اس کے کہ وہ اس نے اللہ ہی کے لیے وقف کر دی، تو اللہ نے کیا کیا؟ بقبول حسن، اس کو بہت اچھی طرح سے قبول کیا، وَأَنبَتَهَا پھر اور پرورش کی اس کی، نون باتا نبتا سے ہے، نباتات بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے، نباتات نباتات یعنی کہ نباتات کا ورڈ میں نے پیچھے بھی پڑھایا تھا، نباتات کا معنی ہوتا ہے اگانا، صحیح ہے، انبتہا اگانا، اور اگانا یا پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا، ٹیک کیئر کرنا، اور اس کی پرورش کی، نباتن حسنا یعنی اللہ نے اسے قبول کر کے اس کی پرورش کا ذمہ خود لے لیا، یہ کہا۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہ، اگر کسی کی پرورش کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لے لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، 36 تک ہی ہے آج کا سبق، میں آگے چلی گئی، چلیے یہیں تک رکھ لیتے اس کو۔ تو اس کا اگر اللہ تعالیٰ کسی کی پرورش کا ذمہ جو ہے وہ خود لے لے تو اس کی پرورش میں کوئی بھی کمی تو نہیں رہ سکتی۔ آپ کو پتہ ہے بہت دفعہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ بن ماں باپ کے بچے ہیں، کیسی ان کی تربیت ہو اور کیا ہو، یتیموں کے بارے میں ہم اس طرح سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کی جو ہے وہ نگرانی کر رہا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت ہے ہمارے اوپر، کہ کبھی تو بن ماں باپ کے، اب دیکھیے مریم علیہ السلام بن باپ کی بچی ہیں، باپ جو ہے وہ تو فوت ہو گئے ہیں، تو بن باپ کی بچی پیدا ہوئی ہیں، اور اکیلی جو ہے وہ ہیکل میں جا رہی ہیں، اور اکیلی رہیں گی اب ادھر، تو ان کی جو نگرانی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیسے کی ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے آگے اس کا، تو یہیں تک اس کو رکھ لیتے ہیں۔ جی اب آپ لوگ مجھ سے بتائیں، آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں یا کوئی اپنا کچھ فیڈ بیک اس کے اوپر دینا چاہیں، کوئی بات آپ کی ذہن میں آئی ہو جو آپ میرے سے شیئر کرنا چاہیں، سب سے شیئر کرنا چاہیں اپنے ساتھیوں سے۔ جی جی تجلا نہیں، ہینڈ ریز کر کے چھوڑ دیا۔ جی میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی بیٹا پوچھ سکتی ہیں۔ آج کا لیسن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بیٹا آج کا لیسن 29 سے شروع ہوا ہے شاید، نہیں 23 سے شروع ہوا ہے، 30 سے 30 سے شروع ہے، 30 سے شروع ہوا ہے اور 36 تک رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی انشاءاللہ 36 تک، جی بس یہ کیا گیا۔ مس 37 تک تھا نا، 30 to 37 آیت تک تھی، آپ نے ایک آیت کر رہی تھی آپ۔ 37 لمبی ہو جائے گی، پھر اس کے آگے اور بھی ساری، تو پھر ابھی میں یہیں تک رکھوں گی اس کو، ٹائم بھی تھوڑا کم رہ گیا ہے، اور پھر یہ کہ آپ لوگوں کا پچھلا لیسن بھی رہتا ہے نا، تو یہیں تک رکھتے ہیں اس کو، ایک کا باقی کا کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اوکے انشاءاللہ۔ چلیں جی ربابہ کچھ کہیں گی؟
مس یہ پوچھنا تھا کہ آیت نمبر 33 میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے چن لیا. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی بات کی، پھر آل ابراہیم جو آپ نے بتایا، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور پھر آل عمران جو آپ میں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ذکر ہے جو آگے جا کے حضرت مریم کا ہو رہا ہے؟ جی، حضرت جو عمران تھے وہ حضرت مریم کے نانا ہے. ٹھیک ہے، نہیں، حضرت عیسیٰ کے نانا ہے، سوری، حضرت مریم کے والد ہیں، ان کا نام بھی عمران، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا. تو مفسرین کہتے ہیں یہ دونوں ہی عمران کا ذکر آل عمران کر کے کر دیا. یہ دو الگ الگ عمران ہیں، تو ان دونوں عمران کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر آ گیا کہ آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ایک حضرت مریم کے والد کون ہے؟ اور والد ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ کے والد ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بھائیا کی جی روبینہ آنٹی. آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے لیکن مائک میوٹ ہے. ایک منٹ، آواز آئی؟ اب آ رہی ہے جی. ہاں، وہ ابھی جو ہم یہ پچھلی آیت میں شاید تم نے ہمیں بتایا تھا کہ 5 لوگ بڑے جو تھے نیک تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو لوگوں نے کہ ہم ان کی نیکیاں کیسے یاد رکھیں، تو ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ان کی تصویریں بنا لیں. پھر وہ ان کو اجازت دی گئی. بظاہر شروع میں تصویریں بنانا منع نہیں تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ جب ان کی جنریشن ختم ہوتی گئی تو وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے نیک تھے، تو انہوں نے ان کی اجازت کی کہ ہمیں ان کی مورتی بنانے دیں. پھر اس کی بھی اجازت مل گئی. پھر مورتی بناتے بناتے پھر وہ ان کو وہ پوجنے لگے ان کو. تو اسی طرح ہمارے ہاں مجھے جو بدعت کا بھی سمجھ میں آیا کہ پہلے ہی اس میں جو ہے آپ اس کو کٹ کر دیں، ورنہ پھر وہ بڑھتے پھر ہماری جو نسل ختم ہو جاتی ہے اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ ہماری دین کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے ابھی ہم برتھ ڈے کی بات کر رہے تھے، تو 10-20 سال پہلے تک اتنا کوئی رواج نہیں تھا. وہ اتنا زیادہ ہماری جڑوں کے اندر بیٹھ گیا کہ یقین کریں بچوں کو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ برتھ ڈیز جو ہے وہ کوئی ہمارا ریچول نہیں ہے، وہ کوئی ضروری اور لازم و ملزوم چیز نہیں ہے. اس کو نہ منانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کے لیے ہم سیڈ ہوں. ایون جو ہے میں کافی عرصے سے جو ہے وہ میں نے برتھ ڈیز منانا چھوڑ دیا ہے. پھر بھی میرے بچوں کے دل کے اندر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ ہمارے لیے کیک آئے گا یا ہمارے لیے کچھ ہوگا. جی، اس کی یہی، اور یہ جو میلاد ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں آپ دیکھیں کہ اس کو یہاں تک رکھا جاتا ہے کہ شعر و شاعری، جیسے یہاں تک تھا نا کہ شعر و شاعری جو ہے وہ منع نہیں ہے اور اشعار جو ہے وہ کہے جا سکتے ہیں. تو اس کو پورا اتنا کہ پھر وہ شعر و شاعری جو ہے وہ بیٹھ کے ایک محفل کے طور پہ بنائی جانے لگی. پھر اس کے اندر وہ قصیدے بھی پڑھے جانے لگ گئے. پھر اس کے اندر اور مزید جو کہانیاں اور قصے ہوتے ہیں وہ بڑھ گئے. اور اب آپ دیکھیں وہ حوروں کو بھی بٹھا دیا. ماڈلز پچھلے 2 سال پہلے میں نے دیکھا کہ میں روڈ پر جا رہی تھی تو 12 ربیع الاول یا آس پاس کے ٹائم پہ، تو ماڈلز باقاعدہ مکہ مدینہ کے بچے جو ہے نا سڑک پہ سجا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ اس میں جنگ کا باقاعدہ جو ہے انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے، وہ چوغے اور اس ٹائپ کے وہ جو جبے ہوتے ہیں اور وہ ٹائپ کے، اور وہ مطلب ایک طرح سے ایک دوسرے سے تلواروں سے لڑ رہے تھے. وہ ڈانس ٹائپ کی کوئی چیز کچھ کر رہے تھے اور اس کی ویڈیو بن رہی تھی اور پیچھے جو ہے وہ نعتیں چل رہی تھی یا پتہ نہیں میوزک لگا ہوا تھا. بہت ہی کچھ عجیب سی چیز تھی وہ. مطلب وہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز نکلی چلی جا رہی ہے. جی اچھا، ہاں بولے جی جی. یہ مطلب جو تھوڑا بس اس کو چھوٹے اس میں پیرائے میں اتباع کے رسول کی اتباع یا اطاعت، تو اطاعت اور اللہ کی محبت اگر جمع کر دیں تو اتباع رسول بن جائے گا. بالکل بالکل، اطاعت اور اتباع ہے تو ایک ہی چیز، لیکن بس اطاعت جو ہے وہ وہی ہے کہ جو کہہ دیا، جیسے آپ کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کو فالو کر لو. اور اتباع میں ہم کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اتباع کے لیے محبت چاہیے. ٹھیک. جی انم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مس کل کی ایک تو آیات بتا دیں کہ کتنی تھیں، اور جب میں نے کنیکٹ کیا اس کو تو لاسٹ چل رہا تھا اور پھر وہ بھی انٹرنیٹ بند ہو گیا تو بالکل پتہ نہیں چلا. اور جو گروپ میں آئی وہ بھی لاسٹ کی تھی. تو جو آپ پورا بھیجتی ہیں پارٹس بنا کے یوٹیوب کا، وہ کب تک پھر اپلوڈ ہو جائے گا؟ میں نے بھیج دیا ہے وہ. میں نے صبح 10 بجے سے پہلے
ग्रुप में टुडेज लेक्चर के नाम करके मैंने 2 रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, क्योंकि 2 वो रिकॉर्डिंग मैंने सुन रही थी, तो वो मेरे ख्याल से लास्ट वाली जो है 26 या कुछ, मुझे अब आयत नंबर याद नहीं आ रही, तो शायद वो 8 वाली चल रही थी। नहीं, 2 मैंने रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे भी अपलोड करके उसके लिंक भेजे हैं, और 2 रिकॉर्डिंग्स लास्ट पोर्शन की थी, वो जो जी शुरू जी, में कल ही मैंने भेजी थी वो। ये आज सुबह ठीक है। मैंने भेजी है रिकॉर्डिंग, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चीज़ जो मैंने आप लोगों को ऑडियो पे की थी ना, वो भी मैं यूट्यूब पर कर दूं, ताकि 3 लिंक एक साथ ही बन जाए। तो वो आज मैं कर रही थी ठीक है। कोशिश, तो वो जितनी जितनी और करती जा रही हूँ, बार बार एक लाइट आ बस रही और बता दें, है। थोड़ा सा ये तफसीर लिखने के बारे में, कि ये हम लोग मतलब इसको किस तरीके से लिखें, जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो पूरे पूरे लिखें, या कुछ इसका थोड़ा सा आप आइडिया बता दें कि मैं नोट्स बता हम देती लोग प्रिपेयर करवा सकें। मैं बता देती हूँ। देखें, अगर जैसे हम जैसे मैंने आपको ये आयत नंबर बताया ना, आयत नंबर 31 बताई से, सही है। तो आप इसमें पॉइंट्स इस तरह से बना के लिख सकते हैं कि जैसे आपके पास नोटबुक है, आप एक पूरी डायरी बनाएं जो कि सिर्फ इसीलिए हो। आपने आयत नंबर डाला, और उसके बारे में जो थोड़ी सी तफसीर आप सुन रही होंगी, जाहिर है हर चीज हर बात तो नहीं लिखेंगी आप मुझसे, तो वो बातें जो आपको इस आयत के बारे में बिल्कुल जो पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं वो आप लिख लें, कि यानी मोहब्बत के लिए क्या जरूरी है, इत्तबाए रसूल। तो अब आप इसके लिए अमली पॉइंट्स भी, कि मुझे सुन्नत पे इत्तबा करना चाहिए, और सुन्नतें क्या है, फिर थोड़े थोड़े वाकयात अगर मैं थोड़े बहुत बता रही होती हूँ, वो अगर आप स्केच कर सकें जल्दी जल्दी, क्योंकि शुरू शुरू में लगेगा आपको मुश्किल के एक एक पॉइंट में कैसे लिखूं, और मैं लिखने की भी प्रैक्टिस नहीं होती ना, बहुत अरसे अरसे बाद लिख रहे होते हैं हम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी अगर आप लिखेंगी ना, लिखना जरूरी है, कुछ ना कुछ जरूर हर आयत के बारे में लिखें, क्योंकि अभी तक तो आप तर्जुमा याद करिए, फ्रेश फ्रेश है सब कुछ, लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप कुरान मजीद उठाएंगे, आप ये आयत पढ़ेंगी, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप पहली दफा पढ़ रही हैं। आप सोचेंगी कि मैं जो है वो क्या इसमें इसमें मैंने क्या पढ़ा था। तर्जुमा तो आपके सामने होगा, लेकिन वो जो मुराद है, इससे ये मुराद थी, इसका शान नज़ुल क्या था, ये थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपसे मिस हो जाएंगी। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आप जरूर लिखें इसके साथ। तो वो आप पॉइंट्स लगाते जाएं, और दुआएं लिखते जाएं, जो जो दुआएं मैं बताती जाती हूँ इस तरह से, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। जी इरम। जी मिस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम मिस, अस्सलाम। मुझे ये पूछना था, ये जो आपने बताया ना कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया है, और उसके बाद में आपने बताया जन्नत अदन के पौधे, हाँ जी। तो मैंने बोला था जन्नत अदन पूरी अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाई है, जो सबसे मतलब खूबसूरत जन्नत है, सारी जन्नतों में सबसे अव्वल नंबर पे है वो जन्नत। हाँ, तो पूरी हो सकती तो है, मेरे मेरे मैं इस पर पूरा नहीं कह सकती, मुझे इतना ही पता था। अगर पूरी बनाई होगी तो हो सकता है पूरी मुझसे हो गया होगा कुछ कुछ कमी। और आपने बताया कलम कलम जिससे तकदीरें लिखी जाती हैं। जी तो जी। मिस, ये जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चेहरा अल्लाह ताला ने बनाया है, सारे इंसानों के जो चेहरे हैं, चेहरे पे नहीं मारा करो, चेहरे अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो हाँ, ये ये आप शुरू आयत में सही हमने है? पढ़ा तो है, हमने जो सव्विरुकुम, अल्लाह ने चेहरे का ही तो जिक्र किया इसकी शुरू की आयत में, हमने जब पढ़ा था, तो हमने नहीं पढ़ा था कि अल्लाह जी जी तुम्हारी सूरतें बनाता है, उसमें पढ़ा है जी ना जी जी हमने। उसमें जी तो जी अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा आप पूरे अब पेट में क्या सिर्फ चेहरा होता है, इंसान पूरा का पूरा होता है। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा अल्लाह ताला तुम्हें पूरा बनाता है, अल्लाह ने कहा चेहरे को बनाता है। तो चेहरे की बात की गई इसलिए क्योंकि चेहरा जो होता है ना इंसान की के लिए, एक तो बुलंदी जिसको आप कहते हैं ना, वो जो जो नाम है इंसान के चेहरे से ही पता चलता है, कि चेहरे को जी इंसान देखता है तो इंसान को पहचान में आता है। पहचानते कैसे हम एक दूसरे को, हाथ पांव सबके तो सेम ही होते हैं ना, तो पहचानते तो हम चेहरे से हैं। दूसरी बात ये कि चेहरा इंसान के लिए बायसे इज्जत, मतलब उससे इज्जत का वो होता है। आप देखिए कि जिन लोगों के बारे में सख्त अजाब का जिक्र आता है ना, तो उनके बारे में आता है कि जैसे उनको पेशानी के बालों से घसीट के लेके जाके उनको जहन्नुम में डाला जाएगा। तो ये भी एक हद तक की बात है ना, कि ज्यादा बेइज्जती की बात कि यहाँ से पकड़ा जाए। इसीलिए दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि चेहरे पे मत मारो। बच्चों को मना किया गया, बच्चों के लिए भी मना किया औलाद को, कि अगर तुम्हें मारने की नौबत आ जाए, नमाज नहीं पढ़ रहा बच्चा, मारना है तो चेहरे पे मत मारो। क्यों नहीं मारो? इसके बारे में कहते हैं कि इससे बच्चे की इससे शर्म निकल जाती है, बच्चे की हया खत्म हो जाती है उससे। बच्चे को अगर मारना है तो उसकी पुष्ट पे जो होता है, यानी कि उसको उस पे मारो, वैसे चेहरे पे मत मारो, सर पे मत मारो, कि सर में जाहिर सी बात है वो ब्रेन है, डेलिकेट चीज है, तो इसलिए मना किया जाता है। जी जज़ाकल्लाह। भैया की जी इहतिदा आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اللہ تعالیٰ کون کرتی ہے تو چیز ہوتی ہے، اور ہم لوگ بھی ہیں اسی کے غلام ہیں اللہ کے. میں نے ایک کہیں چیز پڑھی تھی یا سنی تھی، یاد نہیں، کہ اگر جیسے ہم نے کسی وقت کی نماز نہیں پڑھی، جیسے ایک وقت کی پڑھی دوسری کی نہیں پڑھی، تو نا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں نے ایسا کیا کام کیا کہ ہمیں اگلے وقت کی نماز نصیب نہیں ہوئی. تو یہ کس حد تک صحیح ہے یا کس حد تک؟ یہاں تک تو مجھے سمجھ آیا. مجھے اسٹارٹ کا آپ کا سمجھ نہیں آیا, کچھ شور ہو رہا تھا آپ کی طرف سے, مجھے شروع کی بات نہیں سمجھ آئی. کیا آپ کا سوال تھا؟ جیسے ہاں ہے نا کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک پتا بھی ہاں نہیں ہلتا. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہیں سنا تھا کہ ٹھیک ہے اگر جی, مجھے سمجھ آ گیا. یہاں تک میں سن لیا تھا, میں شروع والا نہیں سمجھ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا مائک میوٹ پہلے بہت شور آ رہا ہے, میں آپ کو جواب دے دوں. جی, انہوں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی, کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. تو پھر انسان جو ہے اگر نیکیاں یا برائیاں کرتا ہے تو اس کا پھر اس کو سزا یا جزا جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے, یہی سوال ہے نا ابتدا؟ جی, اور اس میں نے ایک اور بھی ایڈ کیا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر ہم کوئی نماز قضا کرتے ہیں, جیسے ایک پڑھ لی اور دوسرے وقت نہیں پڑھ پائے. توفیق. جی ہاں, تو توفیق نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, یہ کہیں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کہ پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا پر کہیں تھا. ٹھیک ہے. اس توفیق والی بات تو آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں ہم عبادت کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں, کیونکہ ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اتنے محتاج ہیں کہ ہم ایون اپنی نیکیوں کے لیے بھی اللہ سے محتاج ہیں, ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. دیکھیں, ہدایت کی نا دو قسم ہیں, ایک ہدایت رشد اور ایک ہدایت توفیق. صحیح ہے, ہدایت کی دو چیزیں ہیں, یہ لیولز ہیں. پہلے رشد یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کرنا ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ چل جائیں, اللہ کی معرفت ہو جائے, ٹھیک ہے. جو ہدایت توفیق ہے وہ یہ ہے کہ اس ہدایت پر اب آپ عمل کر لیں. تو یہ دو قسم کی ہدایتیں ہیں, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں انسان کو. تو یہ انسان, اسی لیے تو ہم بار بار اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں, ہم بار بار اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں, بار بار ہم اللہ سے مانگے چلے جا رہے ہیں. ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ سے جڑا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے. اس سے پہلا والا سوال آپ کا تھا کہ کیا سوال تھا, بھول گئی میں. میرا خیال تھا کہ کیا سوال تھا ابتدا, کہ ہم اس سے پہلا بھی تو ایک سوال تھا کہ انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے اگر اللہ کے حکم سے پتہ نہیں ہلتا. تو اس میں یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دی, تو پھر تم سوچو کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. ہاں, تو یہ ہدایت ہے نا, وہی یہی بات کہ دیکھیں, اگر ہم ایک نیکی کرتے ہیں نا تو اس نیکی کی کشش ایسی ہوتی ہے کہ جو ہمیں دوسری نیکی پر ابھارتی بھی ہے. یعنی کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں نا تو ہمیں بڑی خوشی ملتی ہے. میں کسی غریب کو, یتیم کو کھانا کھلاؤں اور وہ اس کو کھاتا ہوا میں اس کو دیکھوں اور مجھے سکون محسوس ہو, تو اب میرا دل چاہے گا کہ میں اور بھی اس قسم کی نیکیاں کروں تاکہ مجھے یہ خوشی جو سکون ملا ہے مجھے اور ملے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیکی دوسری نیکی کو اٹریکٹ کرتی ہے. اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے. میں ایک گناہ کروں اور میں اس پہ کہوں اور میں ریپینٹ نہ کروں اور میں یہ سوچوں کہ کوئی بات نہیں نا, ایک گناہ ہی تو کیا ہے, میں اتنے نیک بھی تو کام کرتی ہوں, تو اب کیا ہوگا, اب میں ایک لیول اور آگے جاؤں گی, ایک اور گناہ ہو جائے گا, پھر اور گناہ ہو جائے گا, پھر گناہ سے گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ہوتا ہے. اور اگر ہم نیکی کریں اور نیکی کی رغبت اور شوق میں نکلتے چلے جائیں تو ایک کے بعد ایک نیکیاں کرتے چلے جائیں گے. پھر ہم اس لیول میں آگے جاتے جائیں گے, اس راستے پر چلتے چلے جائیں گے. تو یہ دونوں چوائسز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی قدرت, تو پھر اللہ کی قدرت کے آگے تو ہم انسان کچھ نہیں ہے نا. ہمیں اللہ کی جیسے اب کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے, کوئی چیز, تو اس کی فیول بھی تو اس کے چاہیے نا. اس کو اب گاڑی چلانے کے لیے فیول ضروری ہے,
گاڑی کو آپ کسی بھی جگہ پہ گھما کے لے کے جائیں، لیکن جب تک فیول نہیں ہوگا آپ اسے چلا تو نہیں سکتے. اسی طرح انسان کی جو عمل کرنے کی توفیق ہے اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہوا ہے، جو بھی پروویژنز جو دیے ہوئے ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گے انسان کیسے کام کرے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آئی ہوپ کہ میں سمجھا پائی. جی یہ مجھے آ گئی سمجھ. جی الحمد للہ الحمد للہ. جی اور کوئی سوال؟ جی سائرہ اعجاز. السلام علیکم وعلیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت بس یہ کہہ رہی تھی کہ جو ٹیچر ارم پوچھ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے بنائے ہیں، اور آپ نے اس کا بتایا کہ جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے چہرے بنائے، تو اس آیت میں یہ ڈیٹیل ہے کہ اللہ تعالیٰ رحموں میں سب کے چہرے بناتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو تخلیق کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اس لیے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور جنت بھی اللہ کے پاس ہے، اسے اللہ نے ہاتھوں سے بنایا. قلم اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا جس سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں. اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بنایا ہے جنت میں، روحیں، اور اس کے بعد پھر ان کی روحیں بنائی ہیں. ہماری ان روحیں کی روحیں پہلے سے بنائی ٹھیک ہو چکی ہیں، قیامت تک کے انسانوں کی روحیں موجود ہیں. موجود ہیں. جی اور ہاں بس آنا ہے دنیا میں انسانی جو جسمانی شکل میں. جی تو پھر روحوں کے چہرے نہیں ہوتے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو ہم نے شروع کی آیات میں پڑھی کہ یہ متشابہات میں سے ہیں. اس کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں دیا گیا، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم اتنا زیادہ سوچنے لگ جائیں اور کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، پھر یہ سوچنے لگیں کہ اللہ نے کیسے بنایا ہوگا. اگر اللہ کو نہیں کہہ سکتا ہے تو اللہ نے ہاتھ سے کیوں بنایا؟ تو یہ وہ والی باتیں جن کی کوئی بیس نہیں ہے، ہمیں اتنا علم ہے ہی نہیں. تو ہم ان چیزوں پہ نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اس پر جو ہمیں دیا جا رہا ہے، جو ہمیں سے اللہ چاہتا ہے. اصل میں ان چیزوں سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے، ہے نا؟ بے شک. جزاک اللہ خیر. یاکی. جی اور کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے یا سوال ہے کسی کا؟ کیسا لگ رہا ہے بھائی؟ آیت آپ لوگوں نے الحمدللہ 36 آیتیں پڑھ لی ہیں، تو 36 آیتیں محاورہ بھی ہوتا ہے نا، 36. جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کی معرفت آ رہی ہے؟ جی ایمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں بلکہ یہ سوچی تھی سورہ بقرہ میں آپ کے ساتھ نہیں کر پائی تھی، تو میں یہ سوچی تھی کہ شاید آپ کے یوٹیوب چینل پہ اس کی بھی اسی طرح کی آڈیوز موجود ہو، لیکن میں نے ڈھونڈا مجھے ملی نہیں. اس میں میری یہ ٹرانسلیشن والی آڈیوز تو ہیں، اس میں تھوڑا سا میں نے اس میں سمجھایا ہے. بہت شارٹ تفسیر، کیونکہ اس وقت تفسیر ہو رہی ہوتی تھی اور میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ الگ سے اس طرح سے کر رہی ہوتی تھی. تو تفسیر کوئی اور ٹیچر کر رہی ہوتی تھی، تو تفسیر کا معاملہ میں نے انہیں پر چھوڑ دیا تھا. تو اس میں تھوڑی شارٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب آل عمران کر کے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ کاش وہ بھی کی ہوتی آپ کے ساتھ. الحمدللہ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ سورۃ بقرہ کو بھی دوبارہ سے کریں گے. ابھی فی الحال جو ہے وہ سورۃ بقرہ کی میں نا بچیوں کی ایک کلاس لے رہی ہوں، 2 بچیوں کی، تو وہ اس کی ریکارڈنگز جو ہے وہ میں اپلوڈ کر رہی ہوں. اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں گے تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی جو میں آڈیوز ڈالوں گی، ویڈیوز ڈالوں گی، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو ملتی جائیں گی. تو وہ بھی آپ تھوڑا سنیے گا. وہ بھی تھوڑا چھوٹے لیول پر ہے، بچوں کے لیول پر ہے، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے لیکن ینگ گرلز ہیں، تو اس لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملے گا، ظاہر سی بات ہے. جی سائرہ کچھ کہیں گی؟ جی ابھی اس سے پہلے ایک نے کوشچن کیا تھا نا کہ نماز کی توفیق نہیں ہوتی، تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی تھی کہ میری ایک دن فجر کی نماز میری لیٹ ہوئی، مطلب بالکل آخر وقت میں میں نے نماز پڑھی، تو اسی دن میری ظہر کی نماز بھی لیٹ ہوئی، مطلب قضا ہوئی. تو اس کے بعد اگلے دن میری کوشش، میں نے اور الارم ارلی کا لگا کے کہ میں فجر کی نماز میں نے صحیح ٹائم پہ پڑھی، پھر میں نے اشراق پڑھی، پھر الحمدللہ مطلب اس کے بعد ماشاءاللہ میرا پورا دن کہ پھر آپ کی کلاس لی سارا، یعنی سب کچھ بہت اچھا ہوا الحمدللہ. تو یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہی صرف بتانا چاہتی تھی کہ شاید یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پھر اللہ اس لیے توفیق نہیں دے رہا ہوتا، یا ہم سے مس ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، دوبارہ اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اچھا ہاں ہم سے یہ غلط ہوا ہے اور ہم اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے نماز کے بارے میں ایک چھوٹا سا میں بتاؤں آپ کو کہ اگر آپ اول وقت میں نمازیں پڑھنے کے عادی بن جائیں نا،
تو آپ کے دن میں اتنی برکت آ جاتی ہے, آپ اتنا کچھ کر لیتے ہیں, اور پھر بھی آپ کا جو ہے وہ ٹائم سے آپ کا ٹائم بچا ہوتا ہے. مطلب ہم عورتوں کا جو ہے وہ یہ ایک شکوہ ہم ہر عورتوں سے جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے نا, گھر میں وقت ہی نہیں ملتا. حالانکہ وہ ہاؤس وائز ہوتی ہیں, گھر میں رہنے والی ہوتی ہیں, اور وہ یوں کہتے سنا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا. اور یقین کریں جب میں دین پر نہیں تھی اور میں صرف دنیا کے بارے میں گھر کی صفائیاں اور ان سب چیزوں میں لگی رہتی تھی, واقعی ٹائم نہیں پتہ چلتا تھا. اب جیسے میں دین پہ الحمدللہ اتنا جو بھی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کر رہی ہوں, تو وہ اس کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے, گھر کی چیزوں کے لیے بھی, صفائی کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, کھانے کے لیے بھی, ہر چیز کے لیے. اور پھر بھی بہت وقت بچا ہوتا ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت میں اور کیا کروں. تو اگر آپ اپنی نمازوں کو اول وقت پہ لے جاتے ہیں نا, یعنی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں اور پھر نماز پڑھوں گی, یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھوں گی, تو پھر نہ ہوتا ہے نماز لیٹ کرنے میں ایک تو نماز کا خشوع جاتا ہے, خشوع و خضوع ہمارا چلا جاتا ہے. ہم نے خشوع و خضوع کو بہت اچھا پڑھا تھا الحمدللہ, تو وہ جاتا ہے, لذت ختم ہو جاتی نماز کی, عبادت کی. اور دوسرا یہ کہ وہ کام جو آپ جس کو نماز پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ختم نہیں ہوتا, وہ بھی لمبا ہوتا چلا جاتا ہے, اور آپ کی نماز مزید لیٹ سے لیٹ ہوتی جاتی ہے, اور ثواب بھی کم ہوتا جاتا ہے. کیونکہ اول وقت کی جو نماز ہے نا, اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت پھر آخری وقت کی نماز سے. تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا ویسے ویسے نماز کا ثواب بھی کم ہوگا, خشوع بھی کم ہوگا. اور اگر آپ شروع کی ساری نمازیں اول وقت پہ پڑھتے جائیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں کتنی برکت آتی ہے دن میں. جی اور کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی. جی ابتدا. وہ آپ کو یاد ہے شروع میں نے بولا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی, میرا بچہ ہے, میں اکیلے رہتی ہوں. جی مجھے یاد ہے. ہیلو. جی جی بالکل جی, مجھے یاد ہے, بولیں. اصل میں میرا بچہ ہے بھی ایسا نا, کوئی سونے کا ٹائم نہیں, کچھ نہیں نا, بہت نہ اس کا روٹین سلیپ ریگریشن پیریڈ چل رہا ہے اس کا. اور آپ یقین جانے کہ جب سے میں نے کلاسز لینا شروع کیا ہے نا, مجھے نہیں سمجھ میں آتا, اور بالکل نہیں سمجھ میں آتا, لیکن وہ کلاس کے ٹائم پہ سو جاتا ہے, اور کلاس کے ٹائم پہ تنگ نہیں کرتا. اور جیسے ہی میری کلاس ختم ہو جاتی ہے نا, اس کے پھر وہ ٹینٹرم شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس مومنٹ پہ کلاس کے لیکچر میں اور سبق یاد کرنے کے ٹائم پہ بالکل سیدھا بنا رہتا ہے. الحمدللہ. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے نہ صرف ایک قدم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وہ ہم یہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری طرف 10 قدم آئے گا. تو خود بذات خود تو نہیں آ جاتے اللہ تعالیٰ, بلکہ یہ 10 قدم کی جو آسانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے اور قریب 10 قدم قریب چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ شروع میں ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں گے, ترجمہ کیسے یاد کریں گے, کلاسز کیسے لیں گے, ہمیں ایک دن میں 2 کلاسز لینی پڑیں گی, پھر ٹیسٹ بھی ہوں گے, پھر یہ بھی ہوگا, پھر تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ دینا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں, مشکلات بھی مس ایک بات, سوری جی جی بولیں. سوری میں نے آپ کی بات کر دی. میں بس وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو آپ نے اتنا اچھا طریقہ یاد کرنے کا بتایا تھا نا 5 دفعہ پڑھنے کا, تو اس سے یہ ہو رہا ہے میم, پہلے میں آپ صحیح کہہ رہی تھی کہ 4 دفعہ میں یا 3 دفعہ میں لگتا ہے کہ بس اب یاد ہو گیا, لیکن آپ نے کہا کہ نہیں 5 تک پڑھنا ہے دیکھ کر, پھر آپ دیکھیں گی. تو میم یہ کرنے سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو آپ تلاوت کر کے بھیجتی ہیں نا انہیں آیات کی, تو میں کبھی لیٹی ہوتی ہوں تو میں ہینڈ فری میں لگا لیتی ہوں, تو آپ پڑھ رہی ہوتی ہیں اور اس کا ایگزیکٹ, یہ بھی نہیں کہ مطلب اپنی طرف سے لفظی ایگزیکٹ ترجمہ میرے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پڑھتی جاتی ہیں اور وہ آتا جاتا ہے. تو اتنا اچھا آپ نے طریقہ بتایا. سورہ بقرہ میں نے کیا تھا یاد سب کچھ, لیکن ایگزیکٹلی یہ فالو نہیں کیا تھا 5 دفعہ والا. یہ 5 دفعہ والا بہت اچھا طریقہ ہے. بہت آپ کا شکریہ میم. جزاک اللہ خیر. ہم لوگوں کو جو دیا جاتا تھا نا, ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمیں 15 دفعہ کی امانت ہوتی تھی. ہماری امانت ہم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ امانت ہے آپ کے اوپر, 15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور وہ اتنا مشکل اس وقت لگ رہا ہوتا تھا کہ 15 کیسے کریں. ہم اپنی ٹیچر سے کہتے تھے پلیز کم کر دیں اس کو, کیونکہ وہ ایک ٹائم آ جاتا تھا جب ہم کو ایک دفعہ میں پڑھنے سے ہی یاد ہو جاتا تھا, اور ہمیں پھر وہ بار بار پڑھنا اتنا مشکل ہوتا تھا. لیکن یقین کریں کہ وہ ایسا یاد ہو گیا کہ ابھی بھی اگر میں اس کو بغیر اس کے بغیر ترجمے کے قرآن کو میں پڑھتی ہوں نا, کل تو میرے منہ سے ترجمہ نکل رہا ہوتا ہے, کل کہہ دیجیے اللہم اے اللہ مالکا, اس طرح سے وہ ترجمہ منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. اتنا پکا ہو گیا ہے وہ الحمدللہ. تو
ظاہر ہے ہم گرامر نہیں پڑھ رہے, ہم لینگویج کو اچھی طرح نہیں پڑھ رہے, تو ہمیں اب کوئی تو طریقہ اختیار کرنا پڑے گا نا لینگویج کو سیکھنے کا. تو ہم اس طرح یاد کریں گے رٹا لگا کے, لیکن پھر وہ رٹا ہم ایسے تھوڑی لگا رہے کہ صرف رٹا لگا رہے ہیں, ہم لفظوں کی بھی پہچان دے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا. آپ کو بہت زیادہ گرامر نہیں بتاتی ہوں میں آپ لوگوں کو, کیونکہ پھر آپ لوگ شکایت کرنے لگیں کہ پتہ نہیں کیا پڑھا رہی ہیں اور اتنی مشکل ہو گئی, تو وہ پھر میں تھوڑا سا کوئٹ کر دیتی ہوں, لیکن یہ ضروری ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جتنی آپ تلاوت سنیں گے نا, دیکھیں میں آپ لوگوں کو جو تلاوت بھیج رہی ہوں ڈفرینٹ قاریز کی, تو وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا, ہمیں اردو تو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ جو عربی زبان کی اور عربی الفاظ کی, اللہ کے لفظوں کی یہ جو تاثیر ہے نا, یہ دل پہ جب اترتی ہے اور یہ دل کو اصل میں نرم کرتی ہے. ہم بہت ساری چیزیں سمجھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن ہدایت رشد ہے یہ ہدایت رشد آ رہی ہے سب کچھ. ہاں ہمیں علم آتا جا رہا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے, دل بھی چاہ رہا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں, لیکن عمل کیسے کریں گے جب ہمارا دل مائل ہوگا. آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے نا, یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے. اللہ کی ہدایت بہت قیمتی ہے اور بہت کیا کہتے ہیں ویلیویبل ہے. اللہ تعالیٰ ہوا, پانی اور یہ زندگی کے جتنے بھی رزق ہیں, جو پروویژنز ہیں, یہ کسی کے لیے نہیں روکتے, یہ کافر کو بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن جو ہدایت ہے وہ اللہ صرف اسی کو دیتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ طلب دیکھتے ہیں. جب ہمارا دل خود پکارے, جب ہمارا دل خود تڑپے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے, اللہ مجھے توفیق دے دے, تب اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو دینی ہی ہے نا, اللہ تو چاہتا ہے کہ سب انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف صحیح سالم پلٹے اور سالم دل کے ساتھ پلٹیں. قلب سلیم چاہیے نا اللہ تعالیٰ کو, تو اللہ تعالیٰ تو توفیق دینے کو بیٹھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ, اور اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, جو ہم نے پچھلے دنوں پڑھی تھی کہ مجھ سے کوئی دعا کرے تو میں اس کا جواب دوں, کوئی مجھ سے اور کچھ مانگے تو میں اسے دے دوں. تو اللہ تعالیٰ تو دینے کو تیار ہے. ہم اگر ہمارا دل اس بات پہ, جیسے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذکر کی بھی 2 قسم ہیں, ایک تو ذکر زبان سے ہوتا ہے اور ایک دل سے ذکر ہوتا ہے. کہ آپ خاموش ہیں, آپ چپ ہیں, آپ کچھ بھی نہیں سوچ رہے, لیکن آپ کے دل کی دھڑکن اور آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ بس اللہ اللہ اللہ. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو یہ عادت ہوتی ہے, جب انسان عادی ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. تو چلیں ہم اپنے اس کلاس کو یہیں تک آف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے والا اور بہترین مومن اور صحیح قرآن کے اوپر تدبر کرنے والا, اور اس کے اسرار اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا دے. جو چیزیں ہماری سمجھ سے باہر ہیں, جن چیزوں کو جو ہمیں مشکل لگتی ہیں, جو سمجھ نہیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنا, پڑھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.